إله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي بن أبي طالب أنا وعلي من نور واحد صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اور موادیان ہیں بڑے نقوار شب شہادت ہے، شب غم ہے، شب مصیبت. ہر چاہنے والا عرش اللہ پر موجود اور چاہتا ہے کہ دل کھول کر اپنے آقا اور مولا پر گریا کرے اور لوگوں تک لعنت پہنچائے جنہوں نے ہم سے یہ نعمت چھینی ہے. وہ لوگ جنہوں نے امام حسن کو یتیم کیا، مولا حسین کو یتیم کیا، حضرت زینب کو یتیم کیا. فیضان گرامی، علی وہ سرمایہ ہدایت ہے کہ جس کی وابستگی کے بعد گمراہی کا گزر نہیں ہو سکتا. گمراہی کا گزر نہیں ہو سکتا. جس کے ہاتھوں میں دامن علی ابن ابی طالب ہے، گمراہ نہیں ہو سکتا اور نہ ذلیل ہو سکتا ہے. نہ گمراہ ہو سکتا ہے، نہ ذلیل ہو سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کے صدقے میں دو چیزیں فوراً ملتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہی کوئی علی سے وابستہ ہوتا ہے، نور ہدایت ملتا ہے، کائنات میں عزت ملنے لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات میں عزت ملنے لگتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کی وابستگی کا فوری نتیجہ ہے علی کا چاہنے والا عزت دار بنے. اور کیوں نہ بنے عزت دار؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کیوں نہ بنے عزت دار؟ کیونکہ اس نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ جس نے کہیں بھی نہ اسلام کو تنہا چھوڑا، نہ رسول اسلام کو تنہا سبحان چھوڑا. اللہ سبحان اللہ. بے شک. لیکن کیوں مرتے ہیں علی پر؟ کیوں نثار جاتے ہیں علی پر؟ کیوں نام علی پر مرتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ علی کا کردار ایسا رہا ہے کہ علی نے خدا کے لیے نہ کبھی اسلام سے منہ موڑا، نہ کبھی رسول اسلام سے منہ موڑا. جب بھی اسلام کو ضرورت پڑی، علی نے آگے بڑھ کر قربانیاں پیش کی، اپنا ایثار پیش کیا. رسول اسلام کو تنہا نہیں چھوڑا. میرے عزیزو، دعوت ذل شیرہ سے لے کر جب سے علی نے وعدہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی نصرت کروں گا، تب سے پیغمبر کی آخری سانس تک علی نے پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا. حتیٰ کہ جب پیغمبر دنیا سے گئے ہیں تو حالت یہ تھی کہ آپ کا سر مبارک زانو علی ابن ابی طالب پر تھا. علی کے زانو پر آپ کا سر مبارک تھا اور پیغمبر علی سے راز و نیاز کر رہے تھے، راز و نیاز کر رہے تھے، راز و نیاز کر رہے تھے. اور نہ فقط پیغمبر کے آخری سانس تک علی پیغمبر سے جدا ہوئے، بلکہ پیغمبر نے علی نے پیغمبر کا جنازہ بھی نہیں چھوڑا. توجہ فرمائیں آپ. وہ 1,25,000 کا مجمع جو غدیر میں موجود تھا، جنہیں مسلمان کتابوں میں صحابہ لکھتے ہیں، جب پیغمبر کے دفنانے کی باری آئی تو 10 یا 11 افراد نظر آ رہے. آپ کے چچا عباس نے آ کر کہا علی آپ یہاں مصروف ہے، غسل کفن ہے، وہاں
خلافت کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو علی نے یہی کہا کیا میں پیغمبر کو چھوڑ کر خلافت کے لیے وہاں پہنچ جاؤں؟ میں پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا. اور بڑی اطمینان کے ساتھ آپ نے تدفین کی، غسل دیا، کفن دیا، سپرد خاک کیا پیغمبر کو. کوئی اضطراب نہیں، کوئی جو ہے اضمحلال نہیں، کوئی کسی طرح کی فکر مندی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو خلافت کے محتاج ہے وہ اور ہے، جس کی خلافت محتاج ہو اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. علی خلافت کے محتاج نہیں، خلافت علی کی محتاج ہے. تنہا نہیں چھوڑا پیغمبر. پیغمبر کی اب میں نے آپ کی خدمت میں آج کل دعوت ذل شیرہ میں 10 سال کی عمر ہے تو بڑے ہلکا بنا کر پیش کیا ہے مورخین نے، ہلکا بنا کر، بہت معمولی. ایک 10 سال کے بچے نے پیغمبر کی حمایت کا وعدہ کیا. 10 سال کے بچے نے، بوڑھے موجود تھے، سردار قبیلہ موجود تھے، لیکن علی بار بار اٹھ رہے تھے، بار بار اٹھ رہے تھے، بار بار اٹھ رہے تھے. پیغمبر بٹھا رہے تھے، علی اٹھ رہے تھے، پیغمبر بٹھا رہے تھے، علی اٹھ رہے تھے. ایک بار نہیں، پیغمبر نے 3 بار اٹھایا، بٹھایا. علی تم بیٹھ جاؤ، علی تم بیٹھ جاؤ، علی تم بیٹھ جاؤ. پیغمبر بار بار علی کو بٹھا کر بتانا چاہتے کل کوئی شکایت نہ کرے ہمیں موقع نہیں ملا. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. کل کوئی شکایت نہ کرے ہمیں کوئی موقع نہیں دیا پیغمبر نے علی کو بار بار بٹھایا. علی بار بار اٹھے، یا رسول اللہ انا، یا رسول اللہ انا، یا رسول اللہ، رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا. اور دیکھیں ایک چھوٹے سے بچے نے پیغمبر کی نصرت کا وعدہ کیا، بڑا ہلکا بنا کر پیش کیا. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں جسے تم ہلکا بنا کر پیش کر رہے ہو، یہ بتاؤ پیغمبر نے علی کی نصرت کے وعدے پر اعتبار کیا کہ نہیں کیا؟ ہائے ہائے، شاید بات پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی. یعنی یہ بتاؤ کہ پیغمبر نے علی کے وعدے پر اعتبار کیا کہ نہیں کیا؟ کہاں اعتبار کیا؟ کہ بس سمجھو جس کے وعدے پر پیغمبر اعتبار کرے اسے علی ابن ابی طالب کہتے ہیں. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. پیغمبر نے علی کے وعدے پر اعتبار کیا، اتنا اعتبار کیا، اتنا اعتبار کیا. جہاں بھی پیغمبر کو نصرت کی ضرورت پڑی علی سامنے کھڑے نظر آئے. سبحان اللہ. علی سامنے کھڑے نظر آئے. علی ہر محاذ پر پیغمبر کا سپر بنے نظر آئے. جن موقعوں پر جس کنڈیشن میں کوئی کسی کے لیے نہیں کھڑا ہوتا، کوئی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا، وہاں بھی علی ابن ابی طالب پیغمبر کے لیے کھڑے رہے. ایسی نصرت کی، ایسی نصرت کی، ایسی نصرت کی کہ زمین پر پیغمبر نے فخر کیا، آسمان پر فرشتوں نے فخر کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان پر فرشتوں نے فخر کیا. اور خدا نے کہا اے جبرائیل، اے میکائیل، ذرا دیکھو زمین پر کیا ہو رہا ہے. دیکھو علی اپنی جان کو رسول اللہ پہ قربان کر رہے ہیں. جس پر خدا فخر کرے، جبرائیل فخر کرے، میکائیل فخر کرے، وہ علی ہیں. رسول اللہ فخر کر رہے ہیں. رسول اللہ کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں جبرائیل جنگ احد کے میدان میں، یا رسول اللہ دیکھا آپ نے علی کیسے آپ کا دفاع کر رہے ہیں، کیسے آپ کا جو حصار کیے ہوئے ہیں، کیسے آپ پہ قربان جا رہے ہیں، کیسے آپ کے دشمنوں کو آپ سے دور کر رہے ہیں. پیغمبر نے فخر میں کہا، فخر کی حالت میں، کیوں نہ کرے علی، علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ کا سبحان اللہ. یا علی، یا علی. دیکھا آپ نے اللہم صلی اللہ. جس قدر فخریہ جملہ ہے کہ ایسا علی کیوں نہ کرتے. علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں. علی اور میں ایک نور سے پیدا کیے گئے ہیں، علی اور میں ایک شجرے سے پیدا کیے گئے ہیں. ملاحظہ کیا آپ نے؟ میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں، میں علی اور ایک شجرے سے پیدا ہوئے ہیں. میں علی سے ہوں،
علی مجھ سے ہے، یہ پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں میں علی جیسا، علی مجھ جیسا، میں علی جیسا، علی مجھ جیسا، میں علی جیسا، علی مجھ جیسا، جسے پیغمبر زندگی بھر اپنے جیسا کہتے رہے، وہ زندگی بھر اپنے آپ کو پیغمبر کا غلام کہتا رہا. سبحان اللہ کا سبحان اللہ. جسے پیغمبر زندگی بھر تک اپنے جیسا کہتے رہے، وہ زندگی بھر تک یہ کہتا رہا میں غلام محمد ہوں. اور جو لوگ پیغمبر کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں تھے، وہ کہتے رہے پیغمبر ہم جیسے. ایک سلام پڑھے محمد علیہ صلی اللہ محمد والے محمد. یا علی خامنه‌ای زنده شد، خامنه‌ای زنده شد، خامنه‌ای زنده شد، خامنه‌ای جوان شد، خامنه‌ای جوان شد. یا علی یا علی. دنیا میں بلا تک نہیں آتی، اس نے کہا دنیا میں بلا تک نہیں آتی، آتی ہے مگر بچے ازاں تک نہیں آتی. مولا تیری امداد کو پہنچے ہے وہاں بھی جس قبر میں ہلکی سی آواز تک نہیں آتی. لہذا کیا آپ نے زندگی بھر تک پیغمبر بتاتے رہے کہ علی کا قاتل میرا قاتل. علی سے صلح کرنے والا مجھ سے صلح کرنے والا، علی سے جنگ کرنے والا مجھ سے جنگ کرنے والا ہے، علی سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرنے والا، علی کی نصرت کرنے والا میری نصرت کرنے والا ہے. جو علی سے محبت کرتا ہے، دیکھیے تعجب ہے. ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آج کی اس مجلس کا تحفہ ہے. ہم علی سے محبت کرتے ہیں، ہم علی کو دوست رکھتے ہیں، ہم علی کو چاہتے ہیں، ہم علی کو پسند کرتے ہیں، ہم علی پہ جانثار ہیں. نتیجہ کیا ہے اس کا؟ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ہم حبیب علی بنتے ہیں. حبیب کسے کہتے ہیں؟ محبت کرنے والا ہے نا. علی کی نسبت سے حبیب بنتے ہیں، خدا کی نسبت سے محبوب بن جاتے ہیں. یعنی کیا وہ کیونکہ پیغمبر نے غدیر کے میدان میں دعا کی تھی اللہم والے من والا ہوں وعاد من آدھا ہوں وانصر من نصرہ ہوں واخذل من خذلہ ہوں. پروردگار جو علی کو دوست رکھ تو اسے دوست رکھ، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو علی کی نصرت کرے تو اس سے نصرت کر. اس کا مطلب کیا؟ جو ہم علی سے محبت کرتے ہیں تو ہم علی کی نسبت سے حبیب ہیں، محبت کرنے والے علی سے. اس کا فوری رزلٹ یہ نکلتا ہے ہم ادھر محبت کرنے لگتے ہیں، وہ ادھر ہم سے محبت کرنے لگتا ہے. کیونکہ خدا کی حبیب و پیغمبر کی دعا ہے اللہ تو اسے دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے. پروردگار تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے. یعنی ادھر ہم نے علی کو اپنا محبوب بنایا، فوراً ہم خدا کے محبوب بننے لگتے ہیں. معلوم ہوا؟ اچھا اتنا آسان کام نہیں ہے. دیکھیے شارٹ کٹ ہے یہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے. شارٹ کٹ راستہ جانتے ہیں؟ کسی منزل تک پہنچنے کے لیے ایک لانگ راستہ ہوتا ہے، ایک شارٹ کٹ راستہ ہوتا ہے. شارٹ کٹ راستہ ہے کیا کہ ادھر اللہ کے لیے رسول کے لیے علی سے محبت کرنا شروع کیجئے، فوراً آپ محبوب خدا بن جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تف ہے مسلمانوں کی قسمت پر کہ جو راستہ اتنا آسان تھا اسے اتنا مشکل کر دیا کہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور کوئی
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور چاہ رہے ہیں کہ محبوب خدا بن جائیں, خدا کے بارگاہ میں ہم جو ہیں اس کی محبت کے حقدار بن جائیں. لیکن شارٹ کٹ راستہ, آسان راستہ پیغمبر نے بتایا کہ علی سے محبت کرو, علی سے محبت کرو, علی سے محبت کرو. علی سے محبت کرو گے تو خود بخود طہارت آنے لگے گی, خود بخود نور آنے لگے گا, خود بخود پاکیزگی آنے لگے گی. علی کی ذات وہ ہے کہ جو ان سے وابستہ ہوتا ہے اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے, اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے. وہ زمین پر بھی محبوب ہو جاتا ہے, وہ عرش پر بھی محبوب ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ علی کی محبت کا صدقہ ہے, یا علی. یہ علی کی محبت کا صدقہ ہے میرے عزیزو. اور آپ ملاحظہ کریں گے آج پوری کائنات دیکھ رہی ہے علی کے چاہنے والوں کو. علی کے چاہنے والوں کو موت سے ڈرایا جا سکتا ہے؟ نہیں ڈرایا جا سکتا, نہیں ڈرایا جا سکتا علی کے چاہنے والوں کو موت سے. ارے جو قوم حسین کی بارگاہ سے کفن لے کر آتی ہو, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھیں ہر جو ہے مرشد, ہر چاہنے والا اپنے پیر کے پاس جاتا ہے, اپنی طولانی عمر کی دعا کرتا ہے, ہمیں طولانی عمر نصیب ہو جائے, ہمیں طولانی زندگی نصیب ہو جائے. لیکن ادھر گھر سے نکلے اور ادھر پہنچے, حسین کی تہوڑی کی زیارت کی کفن خریدا, تو گویا وہاں پہنچنے کے بعد بتا کے آتے ہیں اے حسین نہ آپ موت سے ڈرے ہیں نہ اب ہم موت سے ڈرے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, یا علی. آپ ملاحظہ کریے, دیکھیے آپ بم برس رہے ہیں, خوخار دشمن جو ہے وہ جان لینے پر تلا ہے, لیکن علی کے چاہنے والے گھروں میں نہیں بیٹھے ہیں, گلی کوچوں پہ نظر آ رہے ہیں, دوراہے چوراہے پہ نظر آ رہے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ موت سے ڈرتے کیوں نہیں ہیں, موت سے خوف کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے نہیں کھاتے علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جو موت حق پہ آتی ہے وہ موت نہیں ہوتی, زندگی ہوا کرتی ہے. حق علی کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ, علی حق کے ساتھ ہے. اس لیے نڈر ہو جاتے ہیں, موت آتی ہے تو آ جائے. زندگی کا خاتمہ تو موت پر ہی ہے نا, آخری کیا ہے؟ موت. لیکن یہ یقین پیدا ہو جائے ہاں ہم حق پر ہیں, تب پرواہ نہیں ہے کہ موت ہم پہ گرے کہ ہم موت پر جائیں گے. سبحان اللہ. تو جس قوم کو یہ سکھایا گیا ہو کہ تمہیں موت سے نہیں ڈرنا ہے, وہ میدان چھوڑ سکتی ہے, وہ محاذ چھوڑ سکتی ہے. بس میرے عزیز دعا کریں اپنے حق میں بھی, اپنے برادران ایمانی کے حق میں بھی, ان افراد کے حق میں بھی جو ہماری طرف سے ہماری عزت کے لیے لڑ رہے ہیں, جو علی کی محبت کی قیمت کو بتانے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ علی کی محبت کتنی قیمتی شے ہے. مائیں اپنی قربانیاں دے رہی ہیں, ماں اپنی آگوش کے بالوں کو بھیج رہی ہیں, جاؤ علی پر قربان ہو جاؤ. میں نے ایک ویڈیو دیکھی, میری طبیعت عجیب ہو گئی. ایک ماں اپنے شہید بچے کے لاشے پر بیٹھ کر کہہ رہی میرے لال تو نے مجھے سرخ رو کر دیا, زہرا کے سامنے, زہرا کے سامنے سرخ رو کر دیا. اے میرے لال تو نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا. اے میرے لال جب پہنچنا نا فاطمہ کی بارگاہ میں تو میرا سلام. ماں کہہ رہی ہے, اور ماں بالکل نہیں رو رہی ہے, اپنے بیٹے سے بات چیت کر رہی ہے. میں کہوں گا اے ایران کی غیور عورتوں, اے باپ دامن عورتوں, تم نے ثابت کر دیا کہ کربلا کی عورتیں کیسی تھی, کیا کردار تھا. ہاں میرے عزیزو, آج کی یہ شب غربت ہے, شب مصیبت ہے. کیسی شب؟ اس شب میں زہرا کی بیٹیاں یتیم ہو گئی, حسن یتیم ہو گئے, حسین یتیم ہو گئے.
कैसी यतीमी, गुर्बत में यतीमी। मेरे अजीजों याद रखिएगा, अपने वतन में कोई होता है ना तो गुर्बत का एहसास नहीं होता, लेकिन अली का कुनबा, अली का कबीला गुर्बत में है, कूफा में। जख्मी है मेरे इमाम, पहलू में हसन रो रहे हैं, पहलू में हुसैन रो रहे हैं, खामोश करते हैं, मेरे लाल सब्र करो, मेरे लाल सब्र करो, मेरे लाल सब्र करो। लेकिन रिवायत बताती जब बेटियां आई है ना, और जहरा की बेटी ने सर को तो हिस्सा देखा, अपने बाबा के सर को जख्मी देखा तो पछाड़े खा के रोती रही, पछाड़े मार मार कर रो रही थी कि एक मर्तबा अली से जब्त ना हुआ, अपनी बाहें ज़ैनब के गले में डाल दी और ज़ारों का दार गिरिया करने लगे। मेरा दिल कहता है शायद 61 हिजरी का मंजर याद आ गया होगा। ए मेरे लाल ज़ैनब सब्र करो, अभी तुम्हें बड़ी मुसीबतें देखनी है। जनाबे ज़ैनब से सब्र नहीं होता है, जनाबे ज़ैनब पछाड़े खाती, हाय बाबा, हाय बाबा, हाय बाबा, और आपके सारे मुबारक को देखती है, खाश आता है बार बार। मैं कहूँगा दीदी सब्र करो, ए दीदी सब्र करो, अभी बाबा का कटा हुआ सर देखा है ना, अपना बाबा का सर जख्मी देखा है, इसके बाद हसन के जनाजे में तीर भी देखना है, हसन के कलेजे के टुकड़े देखना है। ए ज़ैनब 70 कदम की दूरी पर, अरे हुसैन का कटा हुआ, अरे सर देखना है, हुसैन का पामाल लाशा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मोहम्मद वाले मोहम्मद के। ऐसा बड़ी मुसीबतें देखनी है, सब्र से काम लो बीबी, सब्र से काम लो। और रवायत बताती है कि एक मर्तबा जब आप उस जगह पहुंचाए गए जहां आप नमाज पढ़ते थे, तो आपने कहा हसन मेरे कातिल को बुला कर लाओ, कातिल को बुला कर लाओ। देखिए मेरा मौला कैसा करीम मौला है। कातिल को बुला के लाया गया, कातिल को कस के रस्सी से बांधा हुआ था, उसके होंठों पर प्यास के मारे पपड़ियां जमी हुई थी। एक मर्तबा इमाम ने देखा तो कहा, ए मेरे लाल अब्बास इसे पानी पिलाओ। ए अब्बास का इम्तिहान शुरू हो गया। ए मेरे गाजी, मेरे कातिल को पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ। रिवायत बताती है शरबत पिलाया गया, उसे थोड़ा फाका हुआ, लेकिन चूंकि इतनी कस के बांधा हुआ था कि फड़फड़ा रहा था। एक मर्तबा इमाम ने कहा, ए हुसैन, ए मेरे लाल हसन, इसकी रस्सियों को ढीला कर दो। ए मेरे लाल, ये इस रस्सी की बंदिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। ए मेरे लाल, इस रस्सी की गिरा को जो है खोल दो, आसान कर दो। मैं कहूँगा मौला, अरे कातिल के हाथों में रस्सी बर्दाश्त नहीं हो रही है, मेरे मौला यही कूफा होगा और इस कूफे का दरबार बाजार होगा। आपकी बेटियों के हाथ पसे गर्दन बंधे होंगे, एक रस्सी होगी, 12 गले होंगे। ए मौला, वो कैसा मंजर होगा। अपने कातिल को पानी पिलाया, लेकिन मौला, ए मौला, ए मौला, कैसे करीम है आप। रिवायत बताती है यतीम बच्चों से बड़ा प्यार था, बड़ा। जैसे मेरा भी आपके सामने तिलावत दुआ के वक्त का बड़ा प्यार करते थे यतीमों से, बड़ा शफकत करते थे, शफकत फरमाते थे यतीमों से। यतीमों कहते थे कि देखो अगर तुमसे कोई पूछे तुम्हारा बाप को, नहीं तो कहना कि अली तुम्हारे बाप है, अली तुम्हारे बाप। उनका खाने का इंतजाम करते, उनके पीने का इंतजाम करते, उनकी जरूरियात जिंदगी को फराहम करते, उनके घरों में जाते। अल्लाह अकबर मौला, मेरे मौला कितना शफकत फरमाते हैं यतीमों के साथ। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरे हुसैन की बेटी यतीम सकीना, अरे जब सर से बाबा का साया उठा, अरे ना किसी ने पानी को पूछा, बल्कि जो आता था वो चेहरे पर तमाचे मारता था, वो कान से गोशवारे छीनता था और बीबी पुकारती थी, ए बाबा, अरे आपके बाद ज़ैनब ने ऐसे तमाचे खाए हैं कि मारने वालों का हाथ बड़ा था
بقضاء تسلیما لامرک. انشاءاللہ نماز صبح کے بعد شہادت کے مسائل پڑھیں گے اور تابوت برآمد ہوگا. ماتم حسین.